بی بی کا ایک لقب کفیلۃ السجاد، سجاد کی کفیلہ. اللہ اکبر. امام دنیا کو پالنے والا ہوتا ہے، امام نہ ہو تو یہ دنیا اپنے مخلوق سمیت غرق ہو جائے. امام حجت خدا، ہادی کے بغیر یہ کائنات نہیں رہ سکتی. امام زمانے کو پالتا ہے، اور یہ بی بی کا لقب ہے کبھی کفیلۃ السجاد، سجاد کی کفالت کرنے والی. شہزادی نے کیا تعارف کروایا ہے؟ کربلا کے دن تعارف کروایا جب مولا حسین علیہ السلام شہید کر دیے گئے. تو اب وقت تھا کہ وقت کا امام کون ہے. تو شہزادی نے یہ بتانے کے لیے جب آئی بیٹے سجاد کے پاس، میرا بیٹا سجاد دیکھیں، آنکھیں کھولیں، دیکھیں ذرا. میرے مولا سے کہا کہ سجاد بتائیں، ہم خیام سے باہر جائیں، ہر طرف آگ ہی آگ ہے کہ جل کے مر جائیں. اس وقت شہزادی نے بتایا کہ آپ دیکھیں مولا حسین کی نائبۃ الحسین بی بی کا لقب ہے کہ امام کی نائبہ ہے. ایک دن مولا علی علیہ السلام گھر میں تشریف فرمایا. علم بی بی کا یہ ہے کہ بی بی کاف ہا یا عین صاد کی تلاوت فرما کے بیویوں کو درس دے رہی ہیں. مولا علی علیہ السلام سنتے رہے. فرمایا کہ جیسے میری بیٹی فرما رہی ہیں یہ تو عالمہ ہے. اور مولا سجاد فرماتے ہیں پھپھی اماں آپ تو عالمہ ہیں، غیر معلمہ ہیں. آپ ایسی عالمہ ہیں جس کو کسی بشر نے نہیں پڑھایا. یعنی کہ جیسے اللہ کے ہادی آتے ہیں، ان کو خدا کے پڑھا کے بھیجتے ہیں، ان کے خبیر میں شامل ہوتا ہے. تو ایسے بی بی آپ تو عالمہ ہی غیر معلمہ ہی امام فرما رہے ہیں. اور قرآن میں تذکرہ دیکھیں، جناب موسیٰ کا ہے، ان کی بہن کا ہے، ان کی ماں کا ہے، اور بی بی آسیہ کا ہے. پالنے والے اتنا قرآن قیامت تک کے لیے ہے، چھوٹے چھوٹے واقعات کے لیے یہاں کہاں جہاں ملتی ہے. فرمایا قرآن کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ جس نے حجت خدا کی مدد کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے نام قرآن میں ثبت کر دیا، اللہ نے ان کے تذکرے کو محفوظ کر لیا. قربان جاؤں اس بی بی پہ جنہوں نے وقت کے 3 امام کی آپ نصرت فرماتی. مولا حسین علیہ السلام نائبۃ الحسین بی بی لقب، اور اس کے بعد مولا سجاد آپ کو مشورہ کرتی ہے، امامت مشورہ کرتی ہے. اور وقت کا جو 5ویں امام ہیں وہ بھی اس وقت ہیں، اور بی بی اس وقت کفیلۃ السجاد. یہ کوئی ایسا دور آئے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ بی بی کے یہ نام کے معنی کیا ہے، اسرار کیا ہے، اس میں سے بی بی کے نام میں زے کی کیا تاثیر ہے، یہ اس میں الہی کیسے ہے. بی بی کا اور آصف برخیہ کو ایک ہی اس میں اعظم آتا تھا، اور ہمارے علماء دین نے لکھا ہے کہ بی بی کا نام اس میں اعظم ہے. لوگ کاش جانتے کہ بی بی کے نام میں اسرار کیا ہے، طاقت کیا ہے، کیسے آپ مشکلات کا حل اس بی بی سے چاہتے. اور دیکھیں کہ مولا علی علیہ السلام کی ولایت جب پہنچائے گئی خم غدیر پہ، سرکار کو اتنی بڑی تاکید کی گئی، کتنی دفعہ قرآن کی آیات آئی، وحی خدا آئی کہ کیسے آپ نے ہر انسان کو دعوت دینی ہے کہ آخری حج کے موقع پہ جائے، حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ کے ساتھ ہو. مولا علی علیہ السلام 13,000 لوگ مصر سے لے کے آئے. اسی طرح سرکار جاتے ہوئے 1,20,000 کا مجمع ہو گیا. سرکار نے خم کے میدان پہ واپسی پہ بتایا، اور مکے والوں کہا کہ میرے ساتھ واپس جانا ہے، اور خم کے میدان تک آ گیا، اور من کن تو مولا کا پیغام پہنچایا گیا. اور قرآن کی آخری آیات آئیں، فرمایا کہ جان لو جو میں نے کہا ہے، اور تم تک ہی نہیں، جو آنے والے دنیا میں بچہ ہے ماں کے پیٹ پہ منہ رکھ کے اسے بتا دو کہ آج کے بعد یہ ولایت علی کا اعلان ہو گیا. اتنا اہم تھا. اور فرمایا جو میرے ساتھ نہیں جائے گا اس کے لیے بہت ساری کتابوں میں تاریخ بھری پڑی ہے. کیا کہا سرکار، لیکن افسوس 1,20,000 سے زیادہ کا مجمع تھا، لیکن ولایت علی علیہ السلام نہ پہنچا سکے. ولایت علی کو فراموش کر دیا گیا. اسی فراموش کرنے کا نتیجہ کربلا نکلا. لیکن کربلا تیرے قربان جاؤں، اے شہزادی کائنات فاتح شام، تیری جوتیوں پہ قربان ہو جائیں ہم ساری قوم، کہ کربلا کے 2 گواہ بچے. اگر دیکھیں مولا سجاد بچے اور فاتح شام بچی، لیکن شہزادی نے ہر گھر حسین بھی پہنچا دیا اور حسینیت بھی پہنچا دی. اب کاش
میں اکثر کہتا ہوں دوستوں سے، کبھی 10 محرم کو ایسے جہاز پہ نکلے نا تو ایسے بلیک چادر دکھائی دے گی جیسے لوگ نکلے ہوتے ہیں سڑکوں. تو یہ کس کا کارنامہ ہے؟ اس شہزادی نے اور مولا سجاد نے اور پھوپھو نے اور بیٹے نے، انہوں نے کربلا کو بچا لیا. اور 5ویں امام کہتے ہیں، امام فرماتے ہیں، اہمیت بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اسلام کو، جناب آدم سے خاتم تک کی محنت کو، اولیاء کی محنت کو، اس لیے وارث ہیں مولا حسین. ٹھیک ہے، مولا حسین دین کے وارث ہیں. انہوں نے شریعت کو بچایا، کربلا، انہوں نے انبیاء کی محنت کو بچایا. اور 5ویں امام کہتے ہیں ہماری جدہ نے امام حسین کو بچایا. امام حسین علیہ السلام کی اگر دیکھیں تو مشن کو بچانے والے امام، اور مشن کو شہزادی کائنات نے بچایا. اگر دیکھیں نا، خطیبہ لسان اللہ بی بی کا لقب ہے کہ اور کیسی خطابت بی بی نے کی. اتنی بی بی تھکی ہوئی، 9 بھائی مارے گئے، جب شام کے دربار میں آتی ہے اور جب بی بی نے خطبہ دیا ہے نا، ساری دنیا کے مقرر قربان ہو جائیں بی بی کے خطبے پہ. وہ کہتے ہیں قرآن کی آخری آیات ہے نا، جیسے بسم اللہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، جیسے ایسے مزین اور بڑا ترتیب سے، اور جیسے قافیہ ردیف میں ہوتا ہے ایسے سہل کر کے، اتنا خوبصورت. آخری آیات، آخری سورے جو آئے ہیں، جیسے قرآن میں آخر والے سورے ہیں 12:30 میں، اتنا خوبصورت. تو جب شہزادی کلام کرتی رہی ہیں ایسے ہی طریقے سے، اتنے آسان طریقے سے، اتنے پیارے الفاظ سے، کہ وہ قرآن کا لہجہ اور بی بی کا لہجہ ملتا، کہ جو قرآن کے آخری سورہ میں جیسے ہیں ایسے شہزادی نے کلام کیا. اور میرے مولا سجاد کے خطبے نے اور بی بی کے خطبے نے ساری بی بی نے شام کو ہلا کے رکھ دیا. اور فاتح اب یزید کہہ رہا ہے میں نے حکم نہیں دیا، وہ بھاگ رہا ہے اپنی کرسی سے. لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں کہ یہ کون ہے؟ تو کہہ رہا تھا کہہ دیے ہیں یہ کوئی باغی ہیں، یہ تو نواسہ رسول ہیں. تو شہزادی کے ایک خطبے نے ان کی ساری زندگی کی پلاننگ کو ختم کر دیا. اسی لیے بی بی کا لقب ہے خطیبہ لسان اللہ. علی علیہ السلام کے لہجے والی بی بی ہیں، علی علیہ السلام کے خطبے کو مکمل کرنے والی بی بی کا ایک لقب ہے شریکت الحسین. شقیقت الحسین بھی بی بی کا لقب. شقیقت الحسین، شقیقت الحسین جیسے درد شقیقہ، آدھے سر کا درد. شقیقت الحسین، حسین کے جیسے ذمہ داریوں میں آدھے کی بھائی وال، اس میں شریک بی بی. اور یہ حدیثوں میں ہے کہ جنت کے باہر جو لائنیں لگیں گی جنتیوں کی، وہ اللہ تعالیٰ 100 لکھا ہے کہ 100 لائنیں ہوں گی، زیادہ تر یہ روایت. ان میں سے 99% جو ہیں، 99 جو لائنیں ہیں، قطاریں ہیں، مولا حسین کے بخشش کی وجہ سے، شفاعت کی وجہ سے بخشی جائیں، جنت میں جائیں. اور اس کا مطلب یہ ہوا، اور کہتے ہیں کہ جو 100 ہوگی نا، جو ایک رہ جائے گی اس میں بھی مولا حسین کا حصہ ہے. اور چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ہم سارے امام جو ہیں، آئمہ جو ہیں، وہ کشتی نجات ہیں، جس میں بھی کوئی بھی بیٹھ گیا وہ جنت میں جائے گا. اور مولا کا قربان جو کیا خوبصورت ہے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یعنی کہ زیارت امام حسین علیہ السلام پہ جانے سے نہ ڈرا کر، فرمایا کہ اگر یہ کشتی کبھی الٹے گی بھی تو سیدھی جنت میں الٹے، یعنی کہ کشتی نجات ہے. اور اگر فرمایا جو سب سے تیز کشتی جنت کی طرف جاتی ہے میرے جد حسین علیہ السلام کی ہے. اگر بی بی شریکت الحسین، شقیقت الحسین ہے، نائبۃ الزہرا ہے بی بی. اب ذرا دیکھیں کہ اگر حسین علیہ السلام کے آدھے کی بھائی بھال ہیں، شریکت الحسین ہیں، تو اس کا مطلب جو جنت میں جانے والے ہیں آدھی کی شفاعت تو بی بی کریں گے. اور ویسے بھی اگر دیکھیں انصاف سے دیکھیں تو جیسے عورتوں کی تعداد ہے، آدھی تقریباً عورتیں ہیں، آدھے مرد ہوتے ہیں، تو ایسی شہزادی عورتوں کی بھی تو ہونی چاہیے کہ شہزادی کے در پہ آئیں اور اپنی جنت لے کے جائیں. مولا حسین علیہ السلام آدھے کی اگر شفاعت، اس میں بھی بی بی کا آدھا حصہ ہے. تو بی بی کہ مولا حسین علیہ السلام ان کو ماں کا درجہ دیتے.
اور حضرت عباس علمدار جس شہزادی کی غلامی کرنے کے لیے جب امام سے پوچھا گیا مولا جب ہم ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں، آپ کا جب آپ ہوتے ہیں تو آپ کس کی بات ہے؟ تو امام نے فرمایا جب ہم آئمہ ہوتے ہیں، جب ہم ہوتے ہیں تو ہم عباس علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں۔ کیا شان ہے! جب ہم ہوتے ہیں تو وہ عباس علیہ السلام صلوات اللہ علیہ، میرے مولا علی کا بیٹا، علی کی شجاعت کا وارث، اور اطاعت خداوندی میں کمال حاصل کرنا، عبد صالح، کیا بات ہے، کیا لقب ہے! وہ بی بی کی غلامی کرنے میں، بی بی کے نلان پاک پہ ہاتھ لگانے کو اپنی سعادت سمجھتا ہے۔ اس بی بی کی کیا شان ہے، بی بی کی عظمت! تو انہوں نے آئمہ کو بچایا۔ اگر آپ دیکھیں، اگر ایک خوبصورت بات کروں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا تھا خدا سے کہ دین کو بچانے کا، جتنی بھی سختیاں آئیں گی برداشت کرنے کا۔ اب کربلا آنا ہے مولا حسین علیہ السلام نے، اچھا ان کا آنا فرض ہے، وعدہ کیا ہے نانے کی جگہ پہ کہ نانا میں یہ آپ سر اٹھا کے وعدہ کریں، اسلام کو بچانے کا جو خرچہ ہوگا میں کروں۔ بی بی نے کہا کہ آدھا میں خرچہ کروں گی۔ کربلا تک آنا، اب کربلا میں شہادتیں دینا تو مولا حسین علیہ السلام کی یہ بات سمجھ آتی ہے کہ آپ نے کہا تھا نانا انبیاء میں شفاعت کا تاج آپ کے سر پہ ہو، آپ وعدہ کریں کہ آپ دین کو بچائیں گے، جو قربانیاں ہوں گی میں دوں گا۔ لیکن بی بی نے تو یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ وہ بی بی کربلا سے شام تک جائیں گی، اسے اثار سیدہ کہتے ہیں۔ بی بی نے یعنی کہ جو ان پہ فرض نہیں ہے، مولا حسین کی محبت میں، دین کی محبت میں، نانا کی محبت میں وہ کیا۔ یہی تو مولا سجاد فرماتے تھے جب لوگ کہتے تھے کہ مولا آپ کو کیوں روتے ہیں، مولا بس کریں، کتنے سال روئیں گے؟ مولا ایک ہی دو تو باتیں کرتے تھے، ایک تو شام کا نام لیتے تھے اور ایک کہتے تھے کہ تم نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ فرمایا کہ یعقوب نبی کا ایک یوسف گم ہوا تھا، اتنا روئے، اتنا کہ آنکھوں کی بینائی چلے گی، سفید ہوگی آنکھیں، ہائے یوسف آ کر کے روتے۔ فرمایا میرے تو 18 بنی ہاشم میری آنکھوں کے سامنے مار دیے گی۔ جب لوگ کہتے کہ مولا پھر کیا ہوا، دلاسا ہی دینے کے لیے کہتے مولا شہادت تو آپ کا ورثہ ہے، تو امام فرماتے تھے شہادت تو ہمارے گھر کا ورثہ ہے، لیکن کیا پھپھیاں ماؤں کا بازاروں میں جانا بھی ہمارا ورثہ؟ اسی لیے تو شعر جو میں نے لکھا ہے کہ شہزادی آپ کی آمد کی خوشی کروں یا غم، آپ ام الحسن بھی ہیں، ام مصائب بھی، سمجھ نہیں آتا خوشی کریں غم کریں، آپ فاتح شام ہیں، دین کو آپ نے بچایا ہے۔ امام آپ کی ذریعے پاک پہ آتے ہیں، سلام کرتے ہیں۔ میں قربان جو مولا رضا جب کربلا جاتے ہیں، جن کی اپنی زیارت کا ثواب میں نے حدیث میں پڑھا 90,000 حج کا ثواب، تو وہ جب کربلا جاتے ہیں تو میرے مولا حسین کے غازی عباس کے جو سپاہی ہیں ان پہ سلام کرتے ہیں کہ میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو جائے۔ انصار حسین کی کیا عظمت ہے کہ میرے مولا رضا سلام کرتے ہیں کہ میرے ماں باپ تم پہ قربان ہو جائے۔ جب مولا ان صحابیوں کو ایسے خراج تحسین پیش کرتے ہیں تو آئمہ شہزادی فاتح شام کو کیسے خراج تحسین پیش کرتے ہیں؟ بی بی کو سلام ہے، بی بی کی عظمت کو سلام ہے۔ یہ اس گھر کا کہ جب پنجتن پاک پورے ہو جاتے ہیں تو جنہوں نے بی بی کی تربیت کی ہے، پرورش کی ہے، وہ فاتح شام ہے، وہ علی کی بیٹی ہے جنہوں نے اپنے خطبوں سے شام کو ہلا کے رکھ دیا۔ نہ صرف وہ بلکہ شام میں اپنی سلطنت میری بی بی نے قائم کی ہے۔ اب بھی جائیں تو بی بی کے نام سے وہ پوچھتے ہیں کہاں جانا ہے تو بی بی کا نام لیتے ہیں تو ان کے دربار تک وہ چھوڑ کے آتے ہیں، گاڑیاں آتی ہیں تو سلام ہے ان کی نظر۔ یہ میرا تھوڑا سا کلام اور ٹوٹے پھوٹے الفاظ، غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کیجیے، اور کاش شہزادی سے قبول فرما لیں، اور ہمارے دوستوں کی، اور جو جتنے بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں میرے مولا کے حقدار، ان کی بخشش کا وسیلہ بن جائے۔ اللہ